بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ فوجی عدالتوں نے مزید 60 افراد کو سزائیں دے دی ہیں اور اب 9 مئی کے واقعات میں ملوث جن افراد کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کی تعداد 85 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ کیا آج مزید 60 افراد کو فوجی عدالتوں کی طرف سے سنائی جانے والی سزا کے بعد حکومت اور تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں ان کا مستقبل روشن ہے؟ کیونکہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز 2 جنوری 2025 سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو امریکی لیڈر ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی ہیں جناب رچرڈ گرنیل، ان کی اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کی ایک الفاظ کی گولہ باری جو ہے وہ انتہائی خطرناک حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے عمران خان صاحب کے مسئلے پہ امریکی حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے، یا یہ صرف دکھاوا ہے اور بعد میں پالیسی کچھ اور ہوگی؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے چیف وپ قومی اسمبلی میں، اور جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے امریکہ میں موجود پاکستانیوں کی ایک تنظیم پاکستان پیک، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکی پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کی سربراہ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ۔ ان سے بھی بات کریں کہ جن کی کہ رچرڈ گرنیل کے ساتھ میٹنگز کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو 60 افراد کو آج مزید سزائیں ملی ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، یہ بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذاکرات وہ بالکل ایک مختلف سبجیکٹ ہے، اور مذاکرات جب ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ممالک کی یا 2 ٹیموں کی بات کریں تو حالت جنگ میں بھی مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف لڑائی چل رہی ہوتی ہے، دوسری طرف مذاکرات انہی پارٹیز کے بیچ میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں کوئی ہم مکس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، جو آپ نے کی سزائیں، دیکھیں سزائیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دی گئی ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے، اور ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر۔ ٹھوس شواہد کیا تھے؟ کوئی ویڈیو فوٹیج میں ہے، جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں پاکستان بھر میں، وہاں پہ اور کچھ لوگوں کی ویڈیو فوٹیج جاری بھی کی گئی ہے۔ جی بالکل جاری کی گئی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، جیو فینسنگ ہوئی ہے کہ کون کون لوگ وہاں کس وقت کہاں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ہوئی ہیں۔ آرمی ایکٹ کہاں سے آیا ہے؟ فوج نے خود نہیں بنایا، وہ آپ کی قومی اسمبلی نے بنایا ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی قومی اسمبلی نے بنایا یا قومی اسمبلی سے بنوایا گیا ہے؟ نہیں، یہ آج نہیں بنا، یہ تو بہت پرانا آرمی ایکٹ ہے، تو لہٰذا آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ عمران خان سے اپنے دور میں آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، اور آخری امینڈمنٹ میرا خیال ہے انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرٹ اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو زیادہ حساس مقامات تھے اور جن لوگوں کی براہ راست انوالومنٹ تھی، جیسے جناح ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، ان لوگوں کو زیادہ سزائیں ہوئی ہیں۔ جن کی انوالومنٹ کم تھی ان لوگوں کو کم سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی کہ میرٹ پہ ہوا ہے، اندھا دھند بلینکٹ نہیں ہوا کہ سب کو جناب 10 سال کے لیے اندر کر دو، ایسا نہیں۔ حالات، واقعات، شواہد اور ان کی کتنی انوالومنٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ جو یہ سارے مجرمان ہیں، ان کو تمام وہ فیسلٹیز جو کہ انٹرنیشنل جسٹس آرڈر کے اندر ہوتی ہیں وہ دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ وکیل اپنا وہ کر سکتے ہیں، جو دستاویزات ہیں ان تک ان کو فراہمی، اپنی فیملی سے ملاقات، اور اس کے بعد اب ان کے پاس مزید آپشن موجود ہے کہ یہ جو ملٹری اب جو ہائر پیڈسٹل ہے، ہائر لیول ہے، وہاں پہ یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی پاکستان کو پہلی دفعہ ہوا ہے یا دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ آپ کے ایک ساتھی ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے آج جو کہا ہے وہ میں چاہتا ہوں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی سنیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کیا، ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو سازش کے اندر دیگر منصوبہ ساز تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیا جائے۔ یہ ماسٹر مائنڈ جو تھے اس سارے حملوں کے، وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے۔ جی عمیر نیازی صاحب، عطاء اللہ تارڑ صاحب حکومت کے ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ
بانی پی ٹی آئی جو ہیں یعنی عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے، تو یہ 60 افراد کو آج سزا ملی ہے، 25 کو پہلے ملی تھی، تو ان کو بھی سزا دی جائے. تو جب حکومت کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے تو اس حکومت سے مذاکرات سے آپ کو کتنی امید ہے؟ دیکھیں مذاکرات سے امید تو دیکھیں بالکل جس طرح سے کہتے ہیں ایک نا امیدی کا عنصر تو ہوتا ہی ہے کہ جب اس طرح کا ماحول دیکھیں کہ ایک ایسے فورم سے سزا مل رہی ہے کہ جس کا بھی سٹیٹس ڈسپیوٹڈ ہے. ایک آرمی پرسنل کو وہ سزا دے رہے ہیں سمجھ آتی ہے، مگر ایک پیورلی سویلین کو سزا دے رہے ہیں جس کا کوئی نیکسس نہیں، جس پہ کوئی آرمی ایکٹ نہیں اپلائی کرتا، اس کو سزا دینا، جبکہ آپ کے ملک میں فورم موجود ہیں، فوجداری عدالتیں موجود ہیں، دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، ادھر آپ یہ ایویڈنس لے جا سکتے تھے. اور دیکھیں 2 سیٹس میں سزائیں ہوئی ہیں. مارچ میں سزائیں ہوئیں، جن کی چھوٹی سزائیں تھیں وہ سزائیں بھگت کے آگے. آج یہ دوسری سزائیں ہوئی ہیں، پہلے 25 کو دی، آج 60 دے دی. ابھی تک سب کی سزاؤں کی اطلاع کدھر سے مل رہی ہے؟ ISPR کی سٹیٹمنٹ سے مل رہی ہے. کیا کسی کا فیصلہ کسی کے سامنے آیا؟ آگے لوگوں نے اپیل کرنی ہے نا. اگر پروسیس کی فیئرنیس کی بات کر رہے ہیں آپ، ایک انٹرنیشنل آپ نے کووننٹس بھی سائن کی ہوئی ہیں سول اور پولیٹیکل رائٹس پہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ فیئر امپارشل ٹرائیبیونل یا کورٹ ہوئے. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی اس چیز کے مدعی ہیں، گواہ بھی آپ خود اور منصف بھی آپ خود، تو سوال تو اٹھتے ہیں. اور آپ کے نظام عدل میں آپ کی سپریم کورٹ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان سب کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے، تو اپیل اس وقت ہوگی جب ان کو سنائی جانے والی سزا کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. ظاہری بات ہے آج تک تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا. اب دیکھیں لوائقین کو بھی نہیں پتا. میرے اب میاں والی سے ریلیٹڈ تھے، میں نے ان سے بات کی، ابھی تک کسی کے پاس فیصلہ نہیں. اور میاں والی کا ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے، PF ایئر بیس کے حملے میں آلریڈی ATC میں ٹرائل ہوا ہے، اس میں ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی، سب کے سب اکوٹ ہوئے. اب دیکھیں جو اس میں اوپن فیئر ٹرائل ہوا وہاں تمام ملزمان چھوٹ گئے. سول عدالت میں سزا نہیں ہوئی، دہشت گردی کی عدالت میں سزا نہیں ہوئی، تو ادھر آرمی ایکٹ کے تحت میاں والی کے 4 بندوں کو سزا کر دی. انہوں نے آرمی کورٹ میں ٹرائل کیا ہے، اسی لیے تو کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، پھر بات ہے ہم نے ایویڈنس پہ چیز ثابت کرنی ہے نا. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ مثلا یہ ایک جو ہمارے دوست ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے برخوردار ہیں حسان نیازی، وہ اس کو انہوں نے سزا دی ہے. تو آپ دیکھیں وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے اس میں، وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں، یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر مین روڈ کے اوپر کھڑے ہیں. دیکھیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انہوں نے اٹھایا کیا ہوا ہے. دیکھیں لیگیلٹی، دیکھیں غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں آپ پروٹیسٹرز کو ایکویٹ کر دیں ہارڈ کور ٹیررسٹ سے، وہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ کی 21ویں آئینی ترمیم کیوں لائی گئی تھی کہ آپ کو تھا کہ آپ کے نظام عدل میں آپ کے دہشت گردی کی عدالتیں ان ٹیررسٹ سے ڈیل نہیں کر سکتی تھی، ججز کو تھریٹ تھی. آپ نے اس لیے ایک علیحدہ فورم بنایا، باقاعدہ ایک ٹائم لیمٹ 2 سال کی اجازت لی، اور پھر وہ ٹرائل ہوئے سارے. بعد میں پھر اس میں 2 سال میں ایکسٹینشن کی گئی. دیکھیں ادھر اگر آپ پروٹیسٹرز کو اس طرح سے ٹریٹ، سمجھ آتا ہے کہ ایک سینسیٹیو جگہ تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی گئے غلط ہیں اور اس کو کس نے کرایا اس کی بھی تحقیق میں جانا چاہیے. اسی لیے تو ہم کمیشن کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس کا ہے اس انسیڈنٹ کے گراس روٹ تک پہنچنا چاہیے، مگر یہ طریقہ نہیں ہے. اگر دیکھیں پارلیمان پہ حملہ ہو جائے تو کیا پارلیمان خود سے سزائیں بندوں کو سنانے لگ جائے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ویسے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو آج میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، PTI کے رہنماؤں کی، سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کی، اس کے بعد انہوں نے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. خان صاحب کے پیغامات ہیں، ریمیٹنس کی کال جاری رہے گی. ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے، میں اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ایک تو انہوں نے ٹائم فریم دے دیا جی کہ 31 جنوری تک یہ مذاکرات کو آپ کامیاب کریں، یعنی کہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر. اور دوسرا ان مذاکرات کو لیڈ کریں گے عمر ایوب صاحب. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر عطا تارڑ صاحب مسلسل یہ مطالبہ کریں کہ جو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو سزا دی جائے، اور موسٹ پروبیبلی سنا یہی ہے کہ ان کو سزا سنا دے گی کوئی نہ کوئی فوجی عدالت، تو اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو یہ 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ اداروں کی بھی، گورنمنٹ کی بھی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. آج جو ابھی یہ گرینیل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو گرینیل سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی امریکن پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور لوگ اندر گھسے، اور سارے مناظر وہی تھے جو کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ اندر گھسے، کیا ان لوگوں کو آپ نے پکڑا؟ بالکل پکڑا. ان لوگوں کو آپ نے سزائیں دی. تو اس کے باوجود جس پہ الزام تھا ٹرمپ پہ، جو اس پہ الزام تھا کہ اس نے حملہ کروایا ہے،
وہ الیکشن جیت کر دوبارہ صدر بن رہا ہے. دیکھیں وہ امریکی عوام کا معاملہ ہے نا, میں اس طرف نہیں جا رہا, وہ تو امریکی عوام کا جو جس مرضی کو وہ بنائے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ رول آف لا اگر آپ کے اپنے ملک میں گرنیل کی بات بھی سن لیں. نہیں وہ سنیں گے, لیکن میں نے آپ سے سوال کیا ہے تو اس کے بیان میں جواب ہے, ذرا سن لیں آپ, سنائیں جی. Imran Khan spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. جی وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ پہ بھی جھوٹے الزام تھے اور عمران خان پہ بھی جھوٹے الزام. نہیں, میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس کراؤڈ نے ان کے جواب میں کہہ رہا ہوں, جس کراؤڈ نے ان کی پارلیمنٹ میں حملہ کیا وہ لوگ پکڑے گئے نا. کتنی سزائیں ہوئی آپ بتائیں, 18 سال کی سزائیں ہوئی. اس وقت اگر کوئی باہر سے کوئی اور بندہ کہے گرنیل صاحب پلیز ریلیز ہم, گرنیل صاحب کہیں گے نو وی کین ناٹ بیکاز ہی اٹیکڈ آور پارلیمنٹ. تو جو ہمارے اداروں پہ حملہ کرے یا کروائے اس کو ان کو کیا اختیار ہے امریکہ کے کسی بندے کو کہنے کا جناب کہ آپ اس کو ریلیز کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. دوسری بات جو ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں, ہمارے اپنے قوانین ہیں, اس کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. کوئی اس طرح براہ راست آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا, اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور یہ اپنی ذاتی حیثیت میں پتہ نہیں کہاں ان کے تانے بانے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لنکڈ ہے. لیکن امریکہ اس طرح کے معاملے میں کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں اس طرح کی مداخلت کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ خود ان کی اپنی زیرو ٹالرنس ہے کہ جو لوگ ان کے اپنے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں ان کو وہ سزائیں دیتے ہیں اور پکڑتے بھی ہیں, جیسے آج پاکستان میں ہوا ہے. یہ سارا کچھ امریکہ کر چکا ہے پہلے, وہ کس منہ سے کسی اور کو کہہ سکتا ہے کہ تم ان بندوں کو چھوڑو؟ امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپی یونین نے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف بیانات جاری کر دیے ہیں, تو یہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں عدالتیں فوجی ہوں, جیسے کہ بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے عمیر کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہوں, آپ کی ہائی کورٹ ہو, یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے نا. لیکن بات ہے کہ ان لوگوں کو جو اسٹیٹ کے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں کیا سزا ہونی چاہیے یا نہیں. اچھا ایک اور بھی چیز, وہ خود سزائیں دیں اور ہمیں کہیں جناب کہ آپ بندے چھوڑیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ جی رچرڈ گرنیل جو ہے وہ پاکستان میں ایک جیل میں بند ہے سیاستدان, اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے, یہ براہ راست مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, جبکہ آپ کی پارٹی پہلے کہتی تھی کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں. دیکھیں ہم پی ٹی آئی کا آج بھی موقف واضح ہے. دیکھیں عمران خان کو کسی بیرونی قوت کی مدد کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہوتی تو عمران خان آج 500 دن جیل نہ کاٹتا. عمران خان کے پاس متعدد مواقع آئے, وہ اپنے لیے جو ہے نا ڈیل بنا کے پتلی گلی نکل جاتا, مگر عمران خان نے پریفر کیا کیا کہ جو مقدمات ہیں ان کو فیس کرنا ہے. سسٹم میں ہی دیکھیں آپ نے جس طرح مرضی جیل ٹرائل چلائے, سزائیں ہوئیں, سزائیں سیٹ اسائڈ ہوئیں یا سسپینڈ ہوئیں, وہ اسی سسٹم کے تحت ہوئی. اور خان صاحب ابھی بھی اس طرح اوپنلی فیس کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے جہاں تک ان کے بات ہے نا پریشر کی. دیکھیں یہ اس وقت خود انہوں نے ہوا کو جو ہے نا غلط رنگ دیا ہے اور آگ زیادہ لگا لی ہے, اور آگ ان کے آٹومیٹکلی گھر میں آ جائے گی. انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک پریشر کی بات ہے, پریشر ان کا سسٹم سسٹین ہی نہیں کر سکتا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمل کاسی اٹھا کے نہیں دیا تھا, کوئی انہیں دیر لگی تھی. ریمنڈ ڈیوس جب اگلوں نے لے جانا تھا تو ہمارے سسٹم میں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے. عافیہ صدیقی اسی سسٹم میں سے ہی گئی ہے. تو یہ لوگ پریشر نہیں ہماری پریشر وہی برداشت کر سکے گا جس کا عمران خان کی طرح نہ باہر پیسہ ہو, نہ باہر کاروبار ہو, معاملات ہوں, اور وہی پریشر سسٹین کر سکتے ہیں. باقی آپ کسی سے ادھر نہ ایکسپیکٹ. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے رچرڈ گرنیل کا, تو اس نے ایک ایکس پہ اپنا بیان جاری کیا ہے. پابندی لگی ہوئی ہے پاکستان میں ایکس پہ, لیکن سارے استعمال بھی کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جی دی پاکستان امبیسی ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ امبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو دی دیٹ تھریٹس اینڈ کریزی ٹاک اباؤٹ آپریشن گولڈ اسمتھ فرام دی منسٹر آف ڈیفینس از ریکلیس. دیر شوڈ بی اے ریویو آف وٹ دا یو ایس ٹیکس پیئر پرووائڈز ان پاکستان ایڈ, یعنی کہ یو ایس ایڈ اور آئی ایم ایف جو پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں, امریکہ کو یہ ریویو کرنا چاہیے. تو ایک بندہ جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ بننے والا ہے, وہ براہ راست پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ وزیر دفاع نے یہ بیان کیوں دیا ہے. میر صاحب میری اگر آپ ذاتی رائے لینا تو وہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کو پاکستان میں اور پاکستانی میڈیا غیر ضروری اہمیت دے رہا ہے. ہی از ناٹ آپ یہ کہیں کہ ریسپانسبل
فار امریکن ایکسٹرنل پالیسی اور فارن پالیسی. ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ دیٹ. وہ انہوں نے اپنا ایک مندوب لگایا ہے, خصوصی ایلچی آپ اس کو کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن وہ اس وقت امریکن فارن پالیسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. اور ہم لوگ پاکستان میں سے جو بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے, میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری پارٹی سے بھی کوئی اس کو جواب دے رہا ہے, نہیں دینا چاہیے. کوئی منسٹر بھی جواب دے رہا ہے, نہیں دینا چاہیے. وائی ٹو ریسپونڈ, کرے جو مرضی کرے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گرینیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن گرنیل صاحب کو وہاں پہ پاکستانی ملتے ہیں نا, جا کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرو. نہیں, وہ تو مجھے پتہ ہے نا جی, وہاں جو پاکستانی ہیں ان کو ملتے ہیں, انہی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور بڑی معذرت سے میں انہیں پاکستانی نہیں کہوں گا, گو کہ شاید ان کے پاس ہمارے پاسپورٹ ہوں, جو باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ادروائز اٹیک کر رہے ہیں براہ راست پاکستان کے اداروں پہ, پاکستان کی فوج پہ. میں نہ پاکستانی مانتا ہوں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے گارب میں یہ کام کر رہے ہیں. اور میں اب یہ مرزا, میں آپ کو بڑی اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی دفعہ ذہنی اور دلی طور پہ میں یہ مان چکا ہوں کہ کچھ فورسز پاکستان کے باہر بیٹھی ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے, پاکستان کے اداروں کو کمزور کر کے, پاکستان کی فوج کو کمزور کر کے کیا آپ ملک کو طاقتور کر رہے ہیں؟ آپ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم اداروں کو کمزور کریں. انٹیلیجنس کے اداروں پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں, فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں, فوج کے سربراہ کو آپ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ملک کمزور ہوتا ہے. جب آپ کو ایک اس خطے کی صورتحال دیکھیں, آپ جس خطے میں آپ رہ رہے ہیں, دائیں بائیں آپ کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں, بارڈر کی سچویشن دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ باہر سے آتے ہیں, آپ کے یہاں پہ فوجی جوان شہید کر کے چلے جاتے ہیں. اس ٹائم فریم میں آپ جو ہے وہ اداروں کے خلاف جناب محاذ آرائی آپ نے شروع کی ہوئی ہے. پیڈ کمپینز چل رہی ہیں باہر سے بیٹھ کے. میں ملک کا نام نہیں لیتا, امریکہ اور میں شامل ہے, کہ جہاں سے براہ راست حملے ہو رہے ہیں. ہمارے اداروں کی ساکھ کو, ان کی سینٹٹی کو, ان کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عمران خان جیل میں ہے, کوئی نئی بات ہے. یہاں تو وزیر اعظم جو ہیں ان کو تو پھانسیاں تک دے دی گئی اور 50 سال بعد کہا گیا کہ نہیں جناب. کچھ وزیر اعظم ایسے بھی تھے, انہوں نے اٹیک کیے. کچھ وزیر اعظم ایسے بھی تھے جن کو سزا دی گئی, وہ جیل میں بند تھے اور مقدمات ختم کیے بغیر ہی ان کو جیل سے نکال کے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا. ایسے بھی وزیر اعظم تھے. میں کہہ رہا ہوں جی کہ بہت غیر ملکی مداخلت سے باہر گئے. مشکل حالات گزارے ہیں سیاستدانوں میں پاکستان میں. عمران خان کو پہلے سیاستدان نہیں, وہ جیل میں ہے, لیکن ان میں ان کے جیل کے جانے کی وجہ سے اگر آپ پاکستان پہ حملہ کریں, میں اداروں پہ حملے کو پاکستان پہ حملہ سمجھتا ہوں. سوشل میڈیا کے کیا جواب دیں گے, ہر چیز کے ذریعے کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. دیکھیں, اوورسیز اگر بیٹھے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو آپ کی ایک قسم کی لائف لائن ہے. آپ کی ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, اور کم از کم اس کے بدلے وہ پاکستان میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کری ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر ہو, یہاں رول آف لا ہو, یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو. کیا وہ اعتراض ان کا بنتا نہیں ہے؟ کیا اتنا تو ان کا انٹرسٹ ہے؟ چلیں آپ نے ان کا ووٹنگ رائٹ جو عمران خان صاحب دینا چاہتے تھے وہ نہیں دیا, تو کم از کم اتنا تو ان کا سن لیں جو آپ کی معیشت چلا رہے ہیں. بات ہے کہ آپ خالی کہیں ادارے کا تقدس تکریم اپنی جگہ پہ, دیکھیں سیاستدان کا بھی تقدس تکریم ہے نا. دیکھیں جب آپ امریکہ کے کہنے پہ ایک وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں, تب کیا نظام کمزور نہیں ہوتا؟ تب وہ مداخلت نہیں ہے. وہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس وزیر اعظم کو ریلیز کیا جائے. دیکھیں وہ امریکہ کہتا رہے, مگر عمران خان اور اس کے آج بھی جواب ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا. اس کا یہ خواجہ آصف کی طرح نہیں ہوگا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, یا وہ شہباز شریف کی طرح نہیں کہیں گے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. عمران خان کا آج بھی ویزا وی امریکہ وہی رسپانس ہوگا. نہ عمران خان اپنی بیسز دے گا, نہ اپنی سوائل پہ ڈرون اٹیک برداشت کرے گا. اگر یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو ثابت کریں. جی مختصر بات ہے کہ عمیر صاحب نے کہا جناب کہ جو ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں اور وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں. ایگریڈ, میں مانتا ہوں. وہ ریمیٹنسز سب سے زیادہ آتی کہاں سے ہیں؟ وہ آتی ہیں آپ کے گلف سے, وہ آتی ہیں آپ کی سعودیہ سے, ان کنٹریز سے. وہ امریکہ سے نہیں آتی جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور تانے بانے بنے جا رہے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف. وہ نہیں ریمیٹنسز بھیجتے. یہ ریمیٹنسز جن علاقوں سے آتی ہے, وہاں سے کوئی آواز آئی ہے کسی ہمارے ادارے کے خلاف؟ میں یو اے ای, گلف, سعودیہ کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے لوگ کہنا کہ ہم ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. جناب کوئی نہیں کہہ رہا. یہ ایک پلان ہے, یہ ایک سازش ہے, اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے. اور میں یہ بالقطع نہیں کہہ رہا, یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, میرے ان سب سے بہت اچھے تعلق ہیں, کہ یہ کوئی اس میں ملوث ہے. جو اوپر بیٹھے ہوتی ہے نا مینجمنٹ, اور اب تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے تو یہ لوگ خود ہائی جیک ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کمپینز چلاتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے کون لوگ ہیں, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے.
تو انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کون ہے پیچھے؟ دانستہ نادانستہ سر جو ملک کے خلاف ہے, جو پاکستان کے خلاف ہے, جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جو مجھے آپ بتائیں کہ جن اسلامی ممالک میں انقلاب کے نام کے اوپر بربادی ہوئی ہے, عراق دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, آپ لیبیا دیکھ لیں, ان ممالک کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن کا کام تھا؟ باقاعدہ پلان ہوئے ہیں کہ ان ملکوں کو گرانا ہے, ان ملکوں کے اندر ہم نے فتنہ لے کے آنا ہے, برباد کرنا ہے انہیں. اب وہ پلانرز ہوتے ہیں, ہینڈلرز ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں سامنے. اچھا جی, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہم ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیک کی, اور جنہوں نے رچرڈ گرنیل کے ساتھ میٹنگز کی ہیں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ, ان سے بات کریں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ ہم بریک سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی ہیں جو کہ پہلے بھی امریکی حکومت میں کافی اہم عہدوں پہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں, رچرڈ گرنیل, ان کے ساتھ کچھ پاکستانیوں کا رابطہ ہے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں, اور ان پاکستانیوں کا تعلق ہے پاکستانی امریکن پبلک افیئرز کمیٹی, پاکستان پیک کے نام سے یہ تنظیم جانی جاتی ہے. تو اس کی پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ. ان سے اب ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ جی ان کی کیا بات چیت رچرڈ گرنیل کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے کیوں ملاقات کی. السلام علیکم ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ جو رچرڈ گرنیل کے ساتھ جو آپ کی میٹنگ ہے اور اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی ہیں, تو یہ جو ملاقات ہوئی اس میں اس کا کیا ایجنڈا تھا؟ سو پاک پیک 1989 میں فارم ہوا تھا. پاسٹ اپنا پریزیڈنٹس تھے, انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک وائس ہونی چاہیے جو پولیٹیکل انفلوئنس ہم کر سکیں. سو انہوں نے ایک بائی پارٹیزن جو کسی کے ساتھ نہیں الائنڈ ہے, نہ ریپبلکنس ڈیموکریٹس یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا کوئی اینی پارٹی افیلیشن ان پاکستان سے یہ آرگنائزیشن فارم کی تھی. اس کا مشن اس وقت ابھی بھی یہی ہے کہ پروموٹ گڈ گورننس اینڈ ایجوکیشن سیکورٹی ان پاکستان اینڈ سول لبرٹیز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. سو یہ آرگنائزیشن ایک ہمیں پلیٹ فارم دیتا ہے ایز امیریکن پاکستانیز ٹو ہیو آور وائس ہرڈ, ٹو بی ون وائس, تاکہ ہم کانگریس کے ساتھ انگیج کر سکیں فار آور ایشوز ہیئر اینڈ ان پاکستان. آپ نے اپنی تنظیم کے بارے میں ہمیں بتا دیا, تو رچرڈ گرنیل کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی؟ اس کا ایجنڈا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اس کی یہ تھا کہ رچرڈ گرنیل جب ہم ملے ہیں, ہمیں جب ہم یو ایس میں الیکشنز ہو رہے تھے تو اس پہ کیمپینز, بہت کیمپینز نے, ہیرس کی کیمپین نے, ہیرس کی کیمپین اینڈ ٹرمپ کی کیمپین نے, دونوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا, اسپیشلی ان میشیگن بیکاز میشیگن واز اے ہائیلی کنٹیسٹڈ اسٹیٹ. So when we met with different levels of the government, of the campaigns, he was assigned to the Pakistani American community and to Michigan to help cultivate that relationship with Trump. And he has, once he was assigned, then he coordinated and articulated the relationship with Pakistani American community and Trump himself. And he has the ear of Trump. So ہماری جو بھی concerns تھیں وہ اس طرح ریلے بھی کر سکتا تھا, ہم بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے تھے. اینڈ ہی واز آن اے شارٹ لسٹ فار سیکرٹری آف دا اسٹیٹ. سو یو نو ہی واز اے ویری امپورٹنٹ پرسن. ہی از ناؤ گوئنگ ٹو بی این envoy for special projects around the world, special missions. So that's how we started meeting him and having conversations. اچھا عظمیٰ صاحبہ, جو ہماری حکومت ہے اس کے نمائندے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ رچرڈ گرنیل کے ذریعے امریکن گورنمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس پر اکسا رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں ڈائریکٹ انٹرفیرنس ہے؟ ایبسولوٹلی not. ہم بالکل پاکستان کے لیے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ کس سے کام کریں. وی آل جو بھی پاک پیک کے ساتھ کام کرے, جو بھی ہمارے ممبرز ہیں پاکستانی امریکن ڈائسپورا, they want what's best for Pakistan and the Pakistani people only, period. اب یہ ہے کہ جب ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں,
جیسے یہ جو اسلام آباد کا میسیکر ہوا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب لوگوں کو سول لبرٹیز نہیں ہے، ہم جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم جا کے اپنی وائس سنا سکتے ہیں، ہم اپنا فری ووٹ کر سکتے ہیں. کوئی یہاں پہ روکتا نہیں ہے کس کو ووٹ کریں، جس کو مرضی تم کہو. وی وانٹ دیٹ سیم تھنگ. ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم 100% پاکستان کے لیے ہیں. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہے وہی ہو. Unfortunately, یہ ہو نہیں رہا. And the situation has gotten so bad کہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. Simply vote کرو, simply جا کے اپنی voice سناؤ. That's the best way. And اسی طرح یہاں الیکشنز میں جب ہمارے US الیکشنز ہوئے ہیں، ہم نے دونوں سائڈوں کو اپنا ویو پوائنٹ کیا، دونوں سائڈوں سے باتیں کی. And then we made a decision. ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کیوں ووٹ کیا اس کے لیے، کس کے لیے کیا کیا. یہ ہماری پرسنل ڈیسیژن تھی. Pakistanis should have those civil liberties. They should have the freedom to assembly, freedom to speak, freedom of the press, freedom to vote, free and fair elections. کسی کو ایسے روکنا نہیں چاہیے. This is 2024, almost 2025. Freedoms are most important and that's what PAC stands for. اچھا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان پیک کے پلیٹ فارم سے، تو جو ریسنٹلی امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ سینکشنز لگائی ہیں، اس پہ کوئی آپ کا کنسرن ہے؟ You know, I don't know, honestly, no full information background kya just came out. We never want any sanctions against Pakistan whatsoever. We want to help Pakistan improve its trade, improve its aid to Pakistan. Humne floods ke liye bhi bahut kaam kiya tha through PAC and other organizations in the United States, and as well as vaccines ke liye. So everybody here wants what's best for Pakistan. Political stability brings economic stability. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ، پریزیڈنٹ پاکستان پیک، ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی. آخر میں انہوں نے کہا یہ جو سینکشنز لگی ہیں پاکستان پہ، ہم پاکستان پہ کسی بھی قسم کی سینکشنز کی حمایت نہیں کرتے. تو یہ کوئی اینٹی پاکستان تو نہیں لگ رہے مجھے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا اینٹی پاکستان. میں نے جو بات کی ہے اس میں نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ پاکستانی باہر بیٹھ کے وہ بالکل پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں نے کہا لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اب یہ اس آرگنائزیشن میں اس سے چلیں گا، اسی کی اپنی بات کر، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیٹرنیج کون ہے، اس کے فائنینسر کون ہے، یہ باتیں جو ہے نا یہ سوچنے والی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو جانتا نہیں ہوں، میں کیوں کمنٹ کروں. دیکھیں نا، اس کے میں بتاتا ہوں، مسٹر اسد ملک صاحب جو ہیں وہ اس کے تھے پہلے پریزیڈنٹ. اب ان کے ساتھ ڈاکٹر صبا شبنم ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر عمران شریف صاحب ہیں، اس کے بعد پھر ان کی جو بورڈ ممبرز ہیں اس میں سارے پاکستانی ہیں. ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آرگنائزیشن کو. میں نے ایک اوور آل بات کی ہے. اچھا، میں نے ان کے خلاف تنقید کروں جب میں نے جانتا بھی نہیں ہوں. لیکن دیکھیں نا، اب ایک ہوتا ہے یعنی آپ کو غلط بریف کیا گیا ہو. ابھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا میسیکر ان اسلام آباد. بھائی علی امین گنڈا پور کے یہاں سے واپس جانے کی ویڈیو موجود ہے، میسیکر کی ویڈیو موجود ہی نہیں ہے. اب یہ وہاں پہ پروپیگنڈا جو میرے حساب سے چل رہا ہے کہ جی سینکڑوں لوگ یہاں پہ ڈی چوک میں وہ جو ہے وہ فائرنگ کی زد میں آ گئے ہیں اور ہلاک ہو گئے ہیں. یہ میسیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، 2-4 بندے کو مرنے کا نام میسیکر نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن اگر 26 نومبر کو اندھیرا نہ کیا جاتا، لائٹیں نہ بجھائی جاتی، تو شاید آپ کی بات پہ سب یقین کر لیتے. سر میں کہتا ہوں جو مرضی ہو جائے، اندھیرا ہے آپ کی اس موبائل کے بیچ میں لائٹ جلتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو. وہ لائٹ بھی ویڈیو نہیں بنا سکتی کہ خدا نہ خواستہ درجنوں لاشیں گر گئی ہیں اور ایک ویڈیو موجود ہے، ایک فوٹیج موجود نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے باہر پھیلایا جا رہا ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے پروگرام میں کیا. اچھا، نیگیٹو پروپیگنڈا. جی، یہ غلط پروپیگنڈا. اس کا جواب دیں گے؟ آپ کی جو لفظ استعمال کیا انہوں نے اسلام آباد میسیکر، یہ لفظ غلط ہے. دیکھیں، دن کے وقت جو بندے شہید ہوئے وہ سب کے سامنے تھے. جیسا آپ نے بتایا، لائٹیں بند کر دی گئیں، گولیوں کی آواز سب نے سنی، متی اللہ جان اٹھایا گیا، جس طرح کا پرچہ بنایا گیا، سب کے سامنے ہے. اب خان صاحب نے ان کو ایک اوپننگ دی ہے، اس پہ کمیشن بنا دیں، تحقیقات ہو جائیں، بجائے اس کے کہ الزام در الزام لگائیں. آپ کا انٹرنیشنلی بھی امیج خراب ہو رہا ہے. اس چیز کو تحقیق کرنے میں کتنا کوئی ٹائم لگے گا؟ بات ہے کہ ہر بلڈنگ میں CCTV کیمراز ہیں، ہر جگہ. اس چیز کو کریں تو کچھ نہ کچھ سارے روایت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آج تک لوگوں کی گاڑیاں جو انہوں نے پکڑی ہوئی ابھی تک نہیں دیں، جو کمشنر آفس کے سامنے پارک ہیں، کچھ غائب کی ہوئی ہیں، وہ ہینڈ اوور کریں. چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے نا لبرلی کریں. بات ہے کہ دیکھیں ایک غلطی ہوئی، دیکھیں
اگر ماڈل ٹاؤن کا اس وقت چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا یہ واقعہ نہ ہوتا. دیکھیں اس وقت کا ہاتھ کھلا تھا, وہ والے لوگ نکل گئے, آج اسی ٹیم نے دوبارہ یہ کارروائی کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک انہوں نے نقطہ دیا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں تھا ہوا تو پھر مطیع اللہ جان کو اٹھانا اور اس پہ جھوٹا مقدمہ بنانا اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہاں بیٹھ کے کہنا کہ یہ تو ایک جھوٹی کہانی لگ رہی ہے جو اس کے خلاف مقدمہ بنایا ہے, تو نہ اٹھاتے مطیع اللہ جان کو تاکہ ہم جیسے لوگ سوال ہی نہ اٹھاتے. دیکھیے مطیع اللہ جان از جسٹ ون کیریکٹر نا میرے صاحب. میں اسلام آباد کے ہسپتالوں کا ہیڈ رہا ہوں when I was minister, اس لیے مجھے ڈیٹیلز پتہ ہیں. پیمز ہسپتال میں 4000 افراد جو ہیں وہ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کے سمیت وہاں پہ ملازم ہیں. 4000 میں سے وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ہیں یا وہ ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ایک بندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت نہیں رکھتا. کسی ایک بندے نے فوٹیج نہیں بنائی. وارڈ بوائے, آپ کے صفائی کا بے شمار, آپ کے نرسز, ڈاکٹرز, کسی بندے نے فوٹیج نہیں بنائی. وہاں پہ درجنوں لاشیں چلی گئی ہیں. یار کو خوف خدا کریں, حقائق کو آپ نہیں چھپا سکتے. مجھے پی ٹی آئی کے ایک ساتھی نے کہا, بیسر صاحب بھی ہنسیں گے, کہ جناب وہ لاشیں گری ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی ثبوت؟ کہتے ہیں جی وہ ڈی چو کے اوپر گد پھیر رہے تھے ولچرز. آنیسٹ ٹو گاڈ, وہ سن رہا ہوگا, ہنس رہا ہوگا ابھی, یا گالیاں دے رہا ہو شاید. وہ بھائی آدھے گھنٹے میں ولچرز پھرنے شروع ہو گئے. یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, ان چیزوں کے اوپر یہ چلتے ہیں. وہ نہیں ہوتا فیسینیشنز, فینٹیسی. چلیں 13 لوگ تو مارے گئے نا, 13 تو مانتے ہیں نا آپ؟ بالکل بھی نہیں. اچھا 13 بھی نہیں مانتے آپ؟ 12 وہ کہہ رہے ہیں, ایک آپ نے اپنی طرف سے بڑھا دیا. ابھی پرسوں فوت ہو گیا نا ایک بندہ پشاور میں جس کا علاج ہو رہا تھا, اس کا تعلق اٹک سے تھا. وہ ایک دن بیچارہ بالکل بہترین باتیں کر رہا ہے, جو اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, بالکل فٹ ہے. دوسرے دن وہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا, تو آپ کے خیال میں ایک بھی بندہ نہیں مرا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ایک بھی نہیں مرا, یہ مرا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تحقیقات چاہتے ہیں کروا لیں, لیکن میں اگین ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, نہیں کروا لیں, مجھے کوئی شرط وہ اس سے اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا گاڑیاں, میں خود کمشنر سے بات کروں گا, اگر گاڑیاں ابھی تک تحویل میں ہیں وہ چھوٹنی چاہیے, میں بات کروں گا, جو جائز بات ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مختلف عمارتوں کے اوپر کیمرے. ویسے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد سے جو بہت سے لوگ پکڑے گئے بے گناہ تھے, ان کو آپ نے چھڑوایا بھی ہے. بالکل چھڑوایا, پرائم منسٹر سے کہہ کے. اس کا مطلب ہے بے گناہ لوگ پکڑے گئے تھے, داخلہ سے کہہ کے کہ جو لوگ مشتبہ سمجھ کے پکڑے گئے ہیں, اگر ٹھوس ثبوت ان کے خلاف نہیں ہے, وہ کسی فوٹیج. اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. ایسے بھی تھے, ایسے بھی تھے. کیا واہ واہ, اسلام آباد پولیس کمال کر دیا آپ نے. نہیں, جسے کہتے ہیں مشتبہ لوگ پکڑے گئے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سب کو رہا کریں, مجھے اگر جیل میں رکھنا ہے آپ جیل میں رکھ لیں, لیکن میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ کیسرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو پتہ نہیں کے پی شفٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کہیں بھی جاؤں گا نہیں, میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا, اپنے کیسز کا سامنا کر کے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کر کے پھر وہ باہر نکلیں گے. اچھا بیرسٹر عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کرنے کے امکانات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے, جس کی وہ جیل سے بیٹھ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ نہیں, یہ تو کسی نے پھر رابطہ کیا ہوگا, کوئی پروپوزل کسی نے دی ہے تو بات آئی ہے نا. بنیادی طور پر رابطہ تو صرف آپ کی پارٹی کے لوگوں کا ہے, ان سے پارٹی کے لوگوں کا. اب یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں, جو آج کمیٹی گئی ہے وہ بہتر بتا سکتی ہے اس پہ کہ اس کے علاوہ کوئی ملا ہے نہیں ملا. مگر متعدد اوکیزنز ایسے آتے رہے ہیں جن میں بات چیت اس طرح کی باہر ضرور آتی رہی, کہ کبھی جو ہے نا نتھیا گلی کی صفائی شروع ہو جاتی تھی, کبھی جو ہے نا کے پی کے کا اندیا. مگر بات ہے کہ عمران خان نے اپنا گراؤنڈ ہولڈ کیا ہوا ہے. عمران خان کو پتہ ہے, دیکھیں اب عمران خان عوام کو جس لیول پہ لے گئے نا, عمران خان وہاں چھوڑ کے خود نہیں پیچھے ہٹ سکتے. مطلب ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں عمران خان بھی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک جو سٹانس لے لیا ہے, اب اس کا
کلمینیشن اسی میں ہوگا کہ عمران خان اس پروسیس میں آئیں گے. اگر عمران خان صاحب اپنے لیے کوئی ڈیل کاو آؤٹ کرتے ہیں, کوئی آسان رستہ دیکھتے ہیں, اس میں میرے خیال سے تحریک انصاف کی سیاست بھی ختم ہوتی ہے, اور خان صاحب کو اس چیز کا پوری طرح سے احساس ہے. اس وجہ سے دیکھیں خان صاحب مختلف اوکیزنز کے باوجود 1 انچ بھی اسٹیبلشمنٹ کو یا دوسرے حریفوں کو نہیں دیا خان صاحب نے. اچھا جی, اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں گے آپ کہ کیا یہ کچھ چانس ہے کہ مذاکرات کے بعد خان صاحب کو حکومت کہے گی ہم ان کو بنی گالہ بھیج دیتے ہیں لیکن یہ ہاؤس ریسٹ ہوں گے؟ دیکھیے میر صاحب, جس طرح ٹانگے میں گھوڑا آگے ہوتا ہے نا, تو اسی طرح مذاکرات کا گھوڑا میں نہیں بنوں گا کہ میں مذاکرات کے آگے چل کے کوئی اسٹیٹمنٹ دوں. اس لیے مذاکرات ہوں گے, مذاکرات کے اندر TORs بھی بنیں گے, ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آئے گا, تحریری طور پہ مانگا ہے کہ 2 جنوری کو لے کے آئیں کیا کیا آپ کی ڈیمانڈز ہیں. اس میں جس حد تک جا سکی گورنمنٹ جائے گی. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کریں گے. لیکن انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دے دیا کہ 31 جنوری تک مذاکرات کا نتیجہ سامنے لائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ اگر آپ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ اس طرح کے بریکٹس اور اس طرح کے وہ کرنا شروع کر دیں ٹائم باؤنڈ, تو اس طرح نہیں ہوتا. اوپن پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ دس کین بی اے نیشنل ڈیبیٹ, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہر پارٹی کے لوگ اس میں موجود ہیں. اس میں آپ صرف عمران خان نہیں, بہت ساری اور چیزیں جو موجودہ سرکمسٹانسز میں چل رہی ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. نیشنل ڈیبیٹ ہوگی تو پھر تو اس میں بہت سے اور ایشوز ہیں, وہ بھی پھر. ایک جملہ میں اور کہوں گا آپ کی وساطت سے پاکستان کی میڈیا کو اور ہماری برادری کے لوگوں کو بھی, کہ رچرڈ گرینیل یہ پاکستان کا نوری نت ہے. جن ناظرین کو نوری نت کا کریکٹر پتہ ہے وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں, جنہیں نہیں پتہ وہ سرچ کریں. اس کی حیثیت نوری نت کے کریکٹر سے زیادہ نہیں ہے, اسے بہت سیریس نہ لیں اور اسے بہت زیادہ ڈسکس مت کریں. تو پھر مولا جٹ کون ہے؟ مولا جٹ ابھی آیا نہیں ہے, آئے گا تو بتائیں گے. پھر مولا جٹ کے بغیر نوری نت کہاں سے آ گیا؟ نوری نت آ گیا نا, اس کی انٹری ویسے پہلے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پھنس گئے ہیں, آپ نے نوری نت کی بات کی ہے لیکن مولا جٹ کا نہیں بتا رہے کون ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹرمپ کا نام لوں؟ عمیر نیازی صاحب آپ نے مولا جٹ فلم دیکھی ہوئی ہے؟ نہیں میں نہیں. لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھی ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں دیکھی. تو پھر یہ دیکھیں نا, اب یہ تو آپ نے زیادتی کی ہے نا کہ ان کو نوری نت کا پتہ نہیں. چلیں آپ اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولا جٹ کون ہے. کان میں بتائیں گے آپ؟ نہیں پروگرام میں بتاؤں گا. پروگرام میں بتا دیں گے, چھوڑ کے جا رہے ہیں نا پروگرام میں. آپ آج کے لیے صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نوری نت ہے, اس کو سیریس مت لیں اور میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو ڈسکس مت کریں. اچھا, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آج کے بعد کوئی فیڈرل منسٹر جو ہے رچرڈ گرینیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. نہیں کرنی چاہیے. میں نے تو کہا ہے میری پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے. اس کو جواب ہی نہیں دینا چاہیے. نوری نت کے ڈائلاگ کا کون جواب دیتا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے, اپنا کام کریں جس کام کے لیے ہم گورنمنٹ بیٹھے. اکنامک سینکشنز بھی تو لگ سکتی ہیں. نہیں, اکنامک سینکشنز ان کے کہنے پہ نہیں لگیں گی. نہیں, ان کے کہنے پہ نہیں, رچرڈ گرینیل نے جو, میں اسی کی بات کر رہا ہوں, رچرڈ گرینیل کی کہہ رہا ہوں کہ اس کے کہنے پہ کوئی سینکشنز نہیں لگتی, نہ لگائی جا سکتی ہیں. امریکہ اپنی فورن پالیسی وہ گرینیل کے کہنے پہ نہیں بناتا, وہ ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے معاملات کو دیکھ کے بناتی ہے. پاکستان کی اپنی ایک ریجنل پوزیشن اور اسٹیٹس ہے, ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ ایک فرد ٹویٹ کر کے خراب کر سکتا ہے. یقیناً آپ بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ پاکستان پہ سینکشنز لگیں. دیکھیں کبھی بھی نہیں, کسی صورت میں نہیں, مگر بات ہے دیکھیں 3 سال اب ہونے کو آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جب سے جو ہے نا وزیر اعظم کی کرسی چھوڑی, دیکھیں ہم معاشی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ $500 ملین کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے اب تک اپنے ملک کو کیوں نہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کیا؟ اس کی خالی وجہ کہ فوکس عمران خان ہوا ہے, اکنامک فوکس نہیں, اور پیسے کدھر خرچ کر رہے ہیں, لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں عمران خان کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے. حالانکہ لابنگ فرم ہائر کریں کس لیے؟ انڈیا کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے, اپنی کوئی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اپنی اس طرف انٹری کرنے کے لیے ان کا فوکس. ہم تو کہہ رہے ہیں جی کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا اور انڈیا کا بھی یہی نیریٹو ہے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں 2 باتیں کہوں گا 15 سیکنڈ میں. ایک تو لابنگ فرمز امریکہ میں اس وقت ہائر ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف, اور جو لوگ انہیں کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈر دا گریب آف اے پولیٹیکل پارٹی. دوسری بات جو انہوں نے کی نا میرے بھائی نے, اکنامک پالیسی اور فلاں, آج میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جیل میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ حکومت معیشت کو سنبھال گئی ہے اور ملک ڈیفالٹ. میرا خیال ہے کہ بہتر بات ہے. یہ ڈائریکٹ ان کی طرف سے بات نہیں آئی, انڈائریکٹلی آئی ہے, اور اس کو آپ
اگر ویریفائی کر لے تو زیادہ انڈائریکٹلی آنی ہے نا, میں تو جیل نہیں گیا تھا, میرے تو آپ یہ انڈائریکٹلی آئے توقع گی. کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ شہباز شریف کی اکنامک پالیسی کی تعریف کرے گا؟ آپ عمران خان سے توقع کرتے ہیں؟ کہا ہے کہ ملک بہتر ہو گیا, چلیں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں, ہمیں کریڈٹ نہ دیں, جس کو بھی دیں, لیکن یہ انہوں نے کہا ہے معیشت بہتر ہوئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے یہ توقع شہباز شریف کی تعریف کریں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کسی سمجھداری کی بات کی توقع نہیں ہو سکتی. ملک کے حالات دیکھیں.